السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم اپنی تختی کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے جیسے کہ ہماری 2 تختیاں مکمل کر لی ہے، تختی نمبر اول، تختی نمبر 2۔ تو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ہماری تختی نمبر 3، جو کہ جس کا تعارف میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3، حروف مقطعات۔ مقطعات کے معنی ہیں کٹے ہوئے حروف، یعنی یہ سارے حروف جو ہے کٹی ہوئی صورتوں میں پڑھے جاتے ہیں، یعنی جو قرآن پاک کی چند صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ ہم جب صورتیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، ان کے کچھ صورتوں کے شروع میں یہ سارے کلمات لکھے ہوئے آتے ہیں، یہ سب۔ تو آج ہم اس میں پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ جو مد ہوتی ہے نا، اس کو مد کہتے ہیں۔ اس کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسا کہ میں آپ کو تختی نمبر 1 میں بتا چکی ہوں کہ جیم ہم پڑھتے ہیں، اس پہ یہ مد ہوتی ہے، اس کو ہمیں 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں ان سب کلمات کو پڑھتے ہوئے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے، اور جبکہ اس کے اوپر یہ کھڑا زبر، یہ جو آپ لائن دیکھ رہے ہیں، یہ کھڑا زبر، اس کو کہتے ہیں کھڑا زبر۔ اگر یہ کسی حرف کے اوپر آ جائے تو اس کو ہمیں 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ جس طرح مد کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، اسی طرح کھڑا زبر، اس کو کہتے ہیں کھڑا صبر، اس کے بارے میں ہم آگے تختی میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد۔ اچھا، آپ کو میں ایک چیز بتاتی چلوں، عین اور صاد کے درمیان میں نے اپنی آواز کو ناک میں لے کے گئی، اس سے میں نے عین کر کے نہیں پڑھا، میں نے یہاں پر اپنے منہ کو عین پڑھتے وقت کھولا، تو اس سے میری آواز ناک میں گئی، تو اس سے یہاں پہ نون غننے کی آواز نکلی۔ نون کی آواز نہیں، نون غننے کی آواز نکالیں گے، جیسے کاف ہا یا عین صاد، طٰ طاسیم میم، طاسین، یاسین، صاد، حامیم، حامیم عین سین قاف۔ جیسے کہ ہم نے یہاں پہ منہ پڑھتے وقت ہم نے اپنے منہ کو کھولا، اس سے ہماری آواز ناک میں چلی گئی، ہم نے نون غنہ کی آواز نکالی، یا اسی طرح یہاں پہ ہمیں عین اور سین اور قاف، ان تینوں کے درمیان میں، عین اور سین کے درمیان میں بھی نون غننے کی آواز نکالنی ہے، اپنے منہ کو کھول کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح سین اور قاف کے درمیان میں بھی ہمیں اپنے منہ کو کھول کے پڑھنا ہے، جس سے ہماری آواز ناک میں جائے گی۔ یہ سب قواعد ہوتے ہیں، قواعد میں آپ کو آگے تختیوں میں سکھاؤں گی۔ ابھی میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتی ہوں۔ حامیم عین سین قاف، قاف نون، الف لام میم اللہ۔ اچھا، یہاں پہ ہمیں میم کو پورا نہیں پڑھنا ہے، میم اللہ، جیسے کہ یہاں پہ آپ کو اس لائن میں دکھایا جائے گا، الف لام می، یہ لام پورا لکھا ہے۔ لام اگر لام جو ایک لفظ ہے نا، اس کو ہم کھولیں گے تو لام پورا لکھا جائے، اس طرح لام الف لام میم ساکن لام، جیسے لام میم، میم یہ زیر می، اور می کے بعد می، پھر آگے میم لام مل لاہو،
لام میم اللہ. اس کا دیکھیں یہاں پہ اس کا پورا طریقہ بھی لکھا ہے. اس کو کھول کے اس پورے لفظ کو کھول کے بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے. الف لام میم اللہ. آگے وقف الف لام میم اللہ. پہلے ہمیں پڑھنا ہے وقف سے پہلے ہمیں اس کو پڑھنا ہے الف لام میم اللہ. جب ہم وقف کریں گے تو یہ جو گول دائرہ آپ کو دکھتا ہے یہ وقف کی علامت ہے. یہاں یعنی کہ یہاں پر ہمیں سانس لینا ہے. یہ جو گول دائرہ ہوتا ہے یہ وقف کی علامت ہوتی ہے. جیسے ہم اس کو وقف میں پڑھیں گے الف لام میم اللہ. ٹھیک ہے. جیسا کہ اب ہم تختی کے بارے میں نے آپ کو سمجھایا. یہ قرآن پاک کی چند صورتوں کے ہی شروع میں آتے ہیں اور جو ہم اکثر قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی کچھ صورتوں کے شروع میں ہم اسے پڑھتے ہیں. تو اس کو یہ پڑھنے کا طریقہ ہے. یہ سب چیزیں قاعدے کی بنیادی ضروری قرآن پاک کی بنیادی ضروری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں قاعدے میں پڑھائی جاتی ہے. جب قاعدے میں ہم اسے اچھے طریقے سے ادا کریں گے تو الحمدللہ پھر ہمارا قرآن پاک ہمیں پڑھنے کا طریقہ اور قرآن پاک میں اس کی ادائیگی ہماری درست ہوگی. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی. تو پلیز میری مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.